السلام علیکم دوستو، ہمارے اس چینل انفو آف ہسٹری میں تاریخ کے متعلق حالات و واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات و واقعات بیان کیے تھے، جن میں ان کا حسب نسب اور ان کی جائے پیدائش کا کچھ تعارف تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ان کی ابتدائی حالات سے شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب نمرود کے آگے آپ نے کلمہ حق بلند کیا اور ایک بت خانہ میں جا کر اس وقت کے تمام بتوں کو توڑ دیا، تو اس کے بعد نمرود نے ایک آگ کا چکھا جلوایا اور آپ کو اس میں ڈال دیا تاکہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں، یعنی آپ ختم ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ میں بھی آپ کی حفاظت فرمائی، اور نمرود کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام تمام کر دیا ہوگا۔ لیکن ایک روز اتفاقاً اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹھا ہوا دیکھ کر متعجب ہوا، اور اس نے اسی وقت اپنی قوم کو طلب کر کے کہا، مجھ کو شبہ سا ہو گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام زندہ ہے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے لیے ایک ایسا اونچا مکان بناؤ کہ جس سے میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ سکوں۔ نمرود کی زبان سے یہ فکرہ تمام ہونے بھی نہ پایا تھا کہ لوگ دوڑ پڑے اور مکان بنانے میں مصروف ہو گئے۔ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ وہ مکان بن کر تیار ہو گیا، اور نمرود اس مکان پر چڑھ کر آگ کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے اس مرتبہ پہلے سے زیادہ تعجب ہوا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت کا ایک آدمی بیٹھا ہوا دیکھا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی کے عالم میں دیکھتا رہا۔ جب صبر نہ ہو سکا تو چلا کر کہنے لگا، اے ابراہیم، تیرا خدا بہت ہی بڑا ہے، اس کی قدرت و عزت اس درجہ بڑھ گئی ہے کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تجھ میں اور آگ میں حائل ہو گئی ہے۔ کیا تجھ میں اس قدر طاقت ہے کہ اس آگ سے تو صحیح و سالم نکل آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں ممکن ہے، جس خدا نے مجھے یہاں صحیح و سالم رکھا ہے اس کی قوت و مدد سے میں باہر بھی آ سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر اٹھے اور بہت اطمینان سے خرامہ خرامہ آگ کے ڈھیر سے باہر آئے۔ نمرود نے دریافت کیا کہ ابراہیم، تمہارے پاس تمہارے ہی ہم شکل کون شخص بیٹھا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا، وہ ملک الظل تھا۔ اللہ جل شانہ نے اسے میرے پاس اس غرض سے بھیجا تھا کہ وہ مجھ سے باتیں کرے تاکہ تنہائی کی تکلیف مجھ کو نہ پہنچے۔ اس واقعہ کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، میں اس چیز کی عوض جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو تمہارے رب کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تک تو اس ذات واحد پر ایمان نہ لائے گا، اللہ جل شانہ تیری کسی عبادت کو قبول نہ کرے گا۔ نمرود نے کہا، میں ایک یہی امر تو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میری شان کے خلاف ہے۔ اس کے بعد اس نے 4000 گایوں کی قربانی کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دی۔ پھر اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا۔ چنانچہ اب آپ اپنے باپ آزر اور ناہور بن آزر اور اس کی بیوی ملکہ بنت ہاران اور لوط بن ہاران اور سارا زوجہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کلدبین کی سرزمین سے ہجرت کر کے ہران چلے آئے۔ ہران یہ وہ شہر ہے جو طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے آباد کیا گیا تھا۔ یہ قدیم شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کنعان کی طرف ہجرت کی، جہاں پر ان کی نسل کی ترقی کی ابتدا ہوئی، اور یہی زمین تھی کہ جس کے دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ 75 برس کی عمر میں آپ نے وہاں آ کر قیام کیا، جہاں اب بیت المقدس ہے۔ پھر تھوڑے دن بعد جب کنعان میں قحط پڑا تو آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ مصر چلے آئے۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل بیت کے مصر میں ایسے مکان پر سکونت پذیر ہوئے
جہاں پر آپ کو کوئی پہچانتا نہ تھا، لیکن سارہ علیہ السلام کا حسن و جمال کچھ ایسا معمولی تو تھا نہیں۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر فرعون مصر کو پہنچی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کر کے حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں استفسار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس خیال سے کہ شاید یہ مجھ کو قتل کر کے سارہ کو یہ جبرن حاصل نہ کر لے، یہ کہہ دیا کہ یہ میری دین اسلام کی بہن ہے، کیونکہ اس وقت یہ اصول تھا کہ اگر کوئی یہ کہتا کہ یہ میری بہن ہے تو وقت کا فرعون یا وقت کا شہنشاہ اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ لیکن فرعون نے اس پر کچھ خیال نہ کیا اور سارہ کو اپنے آدمیوں سے اپنی خلوت خاص میں گرفتار کر کے منگوا لیا۔ باروایت مورخین، فرعون مصر نے 3 بار سارہ علیہ السلام کا قصد کیا تو اس کے ہاتھ ہر بار خشک ہو گئے یا اس پر سری مرگی والی کیفیت طاری ہو گئی، اور ہر مرتبہ سارہ علیہ السلام کی دعا سے اپنی اصلی حالت پر آ گئے۔ تب چوتھی یا دوسری بار اس نے سارہ علیہ السلام سے اپنی اس بیجا دلیری کی معافی چاہی اور ہاجرہ مادر اسماعیل علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں ہاغار ہے۔ رکیو بادشاہ مصر کی بیٹی تھی۔ یہ رکیو شہر بابل کا رہنے والا تھا، جو افلاس و تنگ دستی کی وجہ سے بابل چھوڑ کر مصر چلا آیا تھا اور اپنی ذات لیاقت اور دانش مندی کی وجہ سے اراکین سلطنت میں داخل ہو گیا۔ پھر رفتہ رفتہ مصر کا بادشاہ بن بیٹھا۔ سب سے پہلے جس کا لقب فرعون ہوا وہ یہی شخص ہے۔ اسی کے عہد حکومت میں ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے قحط کی وجہ سے ماں اپنے اہل بیت کے چلے آئے تھے۔ عام طور پر اکثر لوگ بے سمجھے بوجھے کہا کرتے ہیں کہ ہاجرہ لونڈی تھی، لیکن وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ ہاغار رکیو دونوں الفاظ عبرانی زبان کے ہیں، اور عجب نہیں ہے کہ اسی قبیلہ سے ہے جس قبیلہ کے ابراہیم علیہ السلام ہے۔ گو اس کی شہادت کافی نہیں مل سکتی، اور بظاہر زمانہ قحط میں شاید اسی خیال سے کہ بادشاہ مصر آپ کی قوم و ملک کا باشندہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے مصر جانے کا قصد کیا۔ جیسا کہ اکثر ہر شخص کو ایسے ہی مواقع پر اس قسم کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مفسرین تورات نے ہاجرہ علیہ السلام کو بادشاہ مصر کی بیٹی تحریر کیا ہے۔ چنانچہ بی شلوامی اسحاق نامی مفسر تورات مقدس کتاب میں پیدائش کے 16ویں باب کی پہلی آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ وہ فرعون کی بیٹی تھی۔ جب دیکھا ان کرامات کو جو باوجہ سارہ علیہ السلام واقع ہوئی، تب کہا بہتر ہے میری بیٹی رہے خادمہ ہو کر ان کے گھر میں، اس سے کہ رہے دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر۔ یعنی بادشاہ مصر نے یہ سوچا کہ میری بیٹی سارہ علیہ السلام کی خادمہ بن کر اس کے گھر میں رہے۔ اس کے علاوہ اس زمانہ کے حالات پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت میں لونڈی و غلام 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو خرید کرنے سے، جسے عبرانی میں سکنف کسف کہتے ہیں، دوسرے غنیمت جنگ سے، اور وہ شیبوت حرب کہلاتے ہیں۔ تیسری صورت یہ تھی کہ ان کی اولاد لونڈی غلام کہے جاتے تھے، جو در حقیقت تیسری قسم کی نہیں ہے، بلکہ انہیں پہلی دونوں قسموں میں یہ داخل ہے۔ اس قسم کے لونڈی غلام کو پلید یا یاییس یعنی خانہ زاد کہا کرتے تھے۔ لیکن ہاجرہ علیہ السلام ان تمام باتوں سے پاک تھی، اور اسی وقت تک ان دونوں باتوں میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہوئی۔ پھر ان کو لونڈی کہنا زیادتی نہیں تو کیا ہے۔ طبری نے لکھا ہے جس فرعون نے سارہ علیہ السلام کا ارادہ کیا تھا وہ سنان بن الوان برادر ضحاک تھا۔ ظاہر یہ ہے کہ سنان ملوک قبط سے ہے۔ اس واقعہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل بیت کے ساتھ شام میں کنان کی طرف چلے گئے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ جس نے سارہ علیہ السلام کا قصد کیا تھا اور جس کے ہاتھ خشک ہو گئے، یا وہ سرا میں مبتلا ہو گیا یعنی مرگی کے مرض میں مبتلا ہو گیا، وہ شاہ اردن ہے، اور اس نے بعد افاقہ ہاجرہ علیہ السلام کو
آپ کی خدمت کے لیے آپ کو دے کر رخصت کیا جو بعض منو کے قبط کی لونڈی تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام مصر سے نکل کر اپنے متعلقین کے ساتھ کنعان کی طرف روانہ ہوئے اور مقام حیرون میں، جس کو آپ مقام خلیل کہتے ہیں، پہنچ کر قیام کیا۔ یہ وہی مقام ہے جس کو صاحبہ ہیکل، مشتری اور زہرہ کہتے ہیں اور متبرک سمجھ کر عود وغیرہ جلاتے تھے۔ ابراہیم نے اس کا نام ایلیا، اللہ کا گھر، رکھا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی پیدائش اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عقد ثانی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے گھر کا تعمیر کرنا، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ والسلام۔